أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے ہفتے آپ کے سامنے علوم قرآن سے متعلق یہ بات آئی تھی کہ قرآن کی بعض آیتیں منسوخ ہیں، بعض آیتیں اس کی ناسخ ہیں. ایک مفسر کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ علم آئے بغیر کوئی آدمی قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا. بلکہ دین کے مسائل میں گفتگو کرنے کے لیے بھی نسخ کو جاننا بہت ضروری ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ناسخ ہے اور کیا منسوخ ہے. اس کے بغیر اگر کوئی شخص دین کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ بات غیر مناسب ہوتی ہے، اس کو دین میں بات کرنے کا حق نہیں ہوتا. ایسے بعض لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں اور آپ بھی سنتے رہتے ہیں. میں چند مثالیں پہلے آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے بارے میں، پھر جو قرآن کی نسخ کے بارے میں باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، خاص طریقے سے حدیث میں جو ناسخ منسوخ ہوتے تھے، کہ ان کو بڑا علم یہ حاصل تھا. ایسے ہی دو حدیثوں میں جو بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے ان میں جمع اور تطبیق کی شکل معلوم کرنا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں بڑی مہارت تھی. قرآن کے ناسخ منسوخ یا حدیث کے تعلق سے بھی ناسخ منسوخ جاننے کا جو معاملہ ہے، اس سلسلے میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آیا ہوا ہے، وہ میں آپ کے سامنے اس کی اہمیت کے لیے پیش کر دیتا ہوں. اس کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا ایک قاضی کے پاس سے، فیصلہ کرنے والے کے پاس سے. اس کو قاضی، جج کہہ لیجئے، جج کے پاس سے گزر ہوا. وہ جا رہے تھے، ایک جج تھا جو فیصلہ کرتا تھا لوگوں کے درمیان. تو انہوں نے پوچھا اس جج سے کہ اتعرف الناسخ والمنسوخ، کیا تمہیں ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ یہ سوال کیا، اتعرف الناسخ والمنسوخ، کیا تمہیں ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ فقال لا، تو کہا کہ نہیں. کہا کہ ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہے. فقال ہلکت و اہلکت، تو کہا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تم خود بھی ہلاک ہوئے اور تم نے لوگوں کو بھی ہلاک کیا. تمہیں جب یہ علم نہیں ہے کہ ناسخ کیا ہے منسوخ کیا ہے تو تم لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو گے؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ تم ایسا فیصلہ کر دو جو حکم منسوخ ہو گیا ہے اس حکم کے مطابق فیصلہ کر دو، تمہیں معلوم ہی نہ ہو. تو تم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ناسخ کیا ہے منسوخ کیا ہے، تم فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ تو ناسخ منسوخ کے جاننے کی یہ اہمیت ہوتی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی اس سلسلے میں ایک بات آئی ہوئی ہے. انہوں نے یہ بات کہی ہے قرآن کی اس تفسیر میں، قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی وہ بہت خیر اس کو دیا گیا. تو مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جو سورہ بقرہ کی جو ہے 260 پر 9 جو ہے نمبر کی آیت ہے، یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دیا گیا، بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی. تو حکمت سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر میں کہا ناسخہ و منسوخہ و محکمہ و متشابہہ و مقدمہ و مؤخرہ، کہ یہ جاننا ہوتا ہے کہ کون ناسخ ہے، کون منسوخ ہے، کون محکم ہے، کون متشابہ ہے. قرآن کے بارے میں کہ ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، پہلے کیا حکم آیا، بعد میں کیا حکم آیا، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اسی کو کہا گیا ہے حکمت. یہاں پر من یؤت الحکمت
فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو یہ علم دیا گیا، ناسخ منسوخ کا علم ہو، محکم اور متشابہ کا علم ہو، پہلے کیا حکم آیا بعد میں کیا حکم آیا اس کا علم ہو، اور جس کو حرام اور حلال کا علم ہو، اچھی طرح سے تمیز ہو، یہی وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ دین کی جسے ہم سمجھ کہتے ہیں عمومی طور پر، تو اس کی تفسیر میں یہی بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہی۔ تو دین کی سمجھ میں ناسخ اور منسوخ کی بڑی اہمیت ہے، یہ وہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عنایت فرماتا ہے۔ یہ ناسخ اور منسوخ کے بارے میں تو یہ تمہیدی باتیں میں پیش کر رہا تھا آپ کو، اور ایک بات اور بھی پیش کر دوں، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، آدمی ناسخ منسوخ کو نہیں جانتا ہے تو کبھی جو منسوخ حکم ہوتا ہے وہ کہیں حدیث میں یا قرآن کی آیت میں پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے یہ تو اسلام میں ہے، قرآن میں یہ بیان ہے، حدیث میں یہ بیان ہے، حالانکہ وہ حکم تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ منسوخ ہو گیا۔ اس منسوخ کو پیش کر کے لوگوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ اس کی ایک مثال جو ہے پیش کرتے ہیں، بعض لوگوں نے یہ مثال پیش کی ہے کہ متع یہ اسلام میں جائز تھا۔ متع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو سفر میں ساتھ میں جاتے تھے، خاص طریقے سے غزوات وغیرہ کے موقع پر، ان کے لیے متع کو حلال قرار دیا تھا، یعنی جس کو جو ہے آج کے زمانے میں کانٹیکٹ میرج آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے جو ہے کچھ جو ہے ان کو مہر دے کر کے، نکاح باقاعدہ کر کے جو ہے جو بھی متع کی شکل ہوتی تھی ان کو کچھ متع دے کر کے ان کو عورت کو جو ہے ان کو اس دن کے لیے ان سے نکاح کر لیا کرتے تھے، یا کہہ لیجئے کہ ان سے شادی ہو جاتی تھی، باقاعدہ عقد کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اس کو متع کہتے تھے۔ یہ متع ہے، اس کو جائز قرار دیا گیا۔ 10 دن سفر میں ہے، 15 دن سفر میں ہے تو 15 دن کے لیے متع کر لیا، اس کے بعد تو دونوں کا جو ہے ملنا جلنا، جیسے شوہر اور بیوی کا ملنا جلنا ہوتا ہے وہ جائز ہوتا تھا، اور بعد میں وہ چیز پھر حرام ہو جاتی تھی، اس کو متع کہتے تھے۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا، اور اس کے منسوخ ہونے کی دلیلیں حدیث میں موجود ہیں۔ اب کسی شخص کو یہ نہیں معلوم اور یہ کہے کہ نہیں متع اسلام میں جائز ہے، متع اسلام میں جائز ہے، تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ نہیں، ایسا کہیں نہیں ہے۔ ایک مثال پیش کی لوگوں نے اس کے بارے میں کہ کسی ایک عالم کا جو کسی خاص فقہ سے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، کسی خاص فقہ سے تعلق رکھتا تھا وہ عالم، اس کا مناظرہ ہو گیا ایک شیعی عالم سے۔ تو شیعی عالم نے، چونکہ شیعہ کے یہاں ابھی بھی یہ متع جائز ہے، ان کے یہاں اس کو منسوخ نہیں مانتے، تو ان کے یہاں جائز ہے، ان کے یہاں یہ معاملہ ہے، تو دونوں میں جو ہے مقابلہ ہوا، مناظرہ ہوا۔ تو شیعی عالم نے لا کر کے صحیح بخاری کی حدیث پیش کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے متع کیا ہے، آپ کی زندگی میں آپ کی موجودگی میں یہ چیز ہوئی ہے، متع ہوا ہے، اس کو پیش کر دیا۔ اس کے مقابلے میں جو عالم تھے انہوں نے پیش کیا کہ نہیں یہ حرام ہے متع۔ انہوں نے اپنی فقہی کتاب سے ایک دلیل پیش کی، قرآن کی کوئی آیت یا حدیث نہیں، بلکہ ان کے یہاں دلیل کیا ہے بھائی کہ حرام ہے، اس لیے کہ فلاں کتاب میں اتنے صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے، وہ صحیح لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ صحیح لکھا ہوا ہے کہ وہ حرام ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حرام اور حلال ہونا اس کا ناسخ اور منسوخ سے تعلق ہے۔ وہ بات جو وہ دکھا رہا ہے شیعی عالم وہ بھی صحیح ہے، شروع میں اسلام میں اس کو جائز قرار دیا گیا تھا، بعد میں حرام قرار دیا گیا، اس کے لیے صحیح بخاری ہی کی، صحیح مسلم کی ہی یا حدیث کی کسی اور کتاب کی کوئی حدیث پیش کرتے تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ تو ناسخ منسوخ اگر جانتے تو ان کو یہ مسئلہ نہیں پیش آتا تھا، یہ پریشانی نہیں ہوتی تھی، اور یہ کہ اس کے لیے ہاں ایک کتاب میں لکھا ہوا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے حرام ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ یہ کہتے نہیں یہ حکم تھا جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، لیکن یہ بعد میں منسوخ کر دیا گیا، بعد والی جو حدیث ہے وہ پیش کر دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر اس سے منع کر دیا تھا اور یہ بعد کی بات ہے، اور جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ پہلے کی بات ہے، خیبر کے موقع کی یا اس سے پہلے کی بات ہے، اور جو منع کرنے کی بات ہے یہ بعد کی بات ہے، تو وہ بات بنتی تھی۔ تو ناسخ منسوخ نہ جاننے سے یہ پریشانی لوگوں کو آتی ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ناسخ کیا ہے اور منسوخ کیا ہے۔
کوئی بھی شخص شریعت میں قرآن کی تفسیر کرنا ہو یا کسی مسئلے میں فتویٰ دینا ہو، اس وقت تک یہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو ناسخ اور منسوخ کا صحیح طریقے سے علم نہ ہو۔ ناسخ منسوخ کے بارے میں پہلے باتیں آپ کے سامنے آ چکی، جو حکم پہلے آیا تھا اور وہ حکم اب ختم ہو گیا ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں، اور جو حکم بعد میں آیا ہے شریعت کا حکم، اب یہ حکم باقی ہے، اس کو ناسخ کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، قرآن کی بعض آیتیں بھی منسوخ ہیں اور اس کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے، ایسے ہی حدیث میں بھی بعض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دوسرا حکم دیا تو منسوخ ہو گیا ہے۔ تو اس کی کئی مثالیں ہیں، کئی چیزیں اس کے بارے میں بیان کی گئی۔ قرآن کے اندر جو ناسخ اور منسوخ ہے اس کے بارے میں خاص طریقے سے آپ کے سامنے جو ہے باتیں پیش کی جائیں گی۔ ویسے بقیہ عمومی طور پر جو باتیں تھیں منسوخ اور ناسخ منسوخ کے تعلق سے، وہ پہلے حدیث میں جب ہم علوم حدیث پڑھ رہے تھے تو باتیں آئی تھیں آپ کے سامنے۔ اب قرآن میں جو ناسخ منسوخ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ قرآن کے ناسخ اور منسوخ کی 4 قسمیں ہیں، عربی میں کہتے ہیں اقسام النسخ۔ قرآن کے جو بھی ناسخ منسوخ ہیں اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے نسخ القرآن بالقرآن۔ یعنی قرآن کی ایک آیت منسوخ قرار دی گئی اور وہ نسخ بھی قرآن کے اندر ہی آیا ہے، ناسخ بھی قرآن کی آیت ہے، منسوخ بھی قرآن کی آیت، اس کو کہتے ہیں عربی میں نسخ القرآن بالقرآن۔ قرآن کو قرآن سے منسوخ کرنا، یعنی پہلے ایک حکم قرآن میں آیا تھا، بعد میں دوسرا حکم قرآن کے اندر آیا اور اس طریقے سے اسے منسوخ کیا گیا۔ اس کے بارے میں مثال جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جیسے 1 سال تک عدت گزارنا، عربی میں لکھ دیتا ہوں لیکن آپ اپنے اس میں اردو میں جو ہے یا انگلش میں لکھ لیجئے۔ قرآن میں پہلے یہ حکم تھا کہ وہ عورت جو بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد 1 سال تک عدت گزارے گی۔ 1 سال تک عدت، الاعتداد کہتے ہیں عدت گزارنا۔ عورت 1 سال تک اپنے شوہر کے انتقال کے بعد عدت گزارے گی، لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا اس آیت سے جس میں یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کی یہ بات بعد میں آئی ہے، اس لیے یہ ناسخ ہے پہلی والی آیت کے لیے جس میں یہ بیان ہے کہ عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد 1 سال تک عدت گزارے گی۔ آپ اس کو اپنی اس میں لکھ سکتے ہیں، اپنی زبان میں، اپنی آسانی کے لحاظ سے میں نے ایسا لکھ دیا ہے۔ وہ کیا ہے مسئلہ کہ قرآن کو قرآن سے منسوخ کرنا، یعنی ایک حکم قرآن میں پہلے تھا، بعد میں دوسرا حکم آیا تو پہلا حکم دوسرے حکم سے منسوخ ہو گیا، اور دونوں حکم قرآن ہی میں ہے، کوئی حدیث میں نہیں ہے، دونوں قرآن ہی میں ہے، سو کہتے ہیں نسخ القرآن بالقرآن۔ جیسے قرآن میں ہی یہ حکم ہے کہ عورت
عدت گزارتی ہے جو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد، اور وہ عدت 1 سال کی ہوتی تھی، اس کو منسوخ کر کے کر دیا گیا 4 مہینے 10 دن۔ دوسری قسم ہے نسخ القرآن بالسنت۔ یہ ناسخ اور منسوخ جو آیتیں ہیں وہ ابھی تفصیل جب اس کی آئے گی تو اس میں یہ بات آئے گی، صرف حکم میں نے بیان کر دیا، یعنی وہ آیتیں بھی آئیں گی انشاءاللہ جب وہ آیت ناسخ اور منسوخ، کون سی آیتیں ناسخ ہیں کون سی منسوخ ہیں ان کی فہرست پوری آئے گی ابھی جو ہے اس میں وہ آ جائے گا۔ نسخ القرآن بالسنت۔ تو پہلی قسم تھی قرآن ہی میں ناسخ بھی ہے، قرآن ہی میں منسوخ بھی ہے۔ قرآن کی آیت کو قرآن کی دوسری آیت سے منسوخ کیا گیا۔ کئی مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں جو آگے چل کر کے آپ کو آئیں گی جب تفصیل قرآن کے بارے میں آئے گی۔ میں نے ایک مثال دی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی مثالیں ہیں اس کی، قرآن ہی میں دونوں حکم ہے۔ دوسری کیا ہے؟ قرآن کو منسوخ کیا گیا ہے سنت سے، حکم قرآن میں ہے لیکن وہ حکم منسوخ کر دیا گیا کس سے؟ سنت سے، حدیث سے اس کو جو ہے منسوخ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہ دوسری مثال ہے، دوسری جو ہے قسم ہے۔ تیسری قسم ہے اس کے الٹے، نسخ السنت بالقرآن۔ یعنی ایک حکم حدیث میں تھا، اس حدیث کو قرآن کے حکم سے منسوخ کیا گیا، نسخ السنت بالقرآن۔ چوتھی قسم ہے جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں پہ زیادہ زور نہیں دیں گے، وہ ہے نسخ السنت بالسنت۔ قرآن سے اس کا تعلق نہیں، یعنی حدیث کو حدیث سے منسوخ کیا گیا۔ ہم یہاں زیادہ جو بحث کریں گے اوپر والی جو 3 قسمیں ہیں اسی کے بارے میں بحث کریں گے، ورنہ نسخ السنت بالسنہ اس کی بھی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ حدیثوں کی جو قسمیں آتی ہیں متواتر احاد، اسی کے لحاظ سے الگ الگ قسمیں آتی ہیں، لیکن میں نے آپ سے کہا ہم اس کے بارے میں بحث نہیں کریں گے، صرف ہم اوپر کی جو 3 قسمیں ہیں، نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالقرآن، قرآن کی ایک آیت ناسخ، یعنی پہلے ایک حکم آیا تھا، بعد میں دوسرا حکم آیا، پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس کی ایک مثال دی ہے میں نے، لیکن یہ مثالیں اور بھی زیادہ آئیں گی آپ کو آگے چل کر کے، اور زیادہ بات واضح ہو جائے گی، کیونکہ اس کا تعلق قرآن سے، اور قرآن میں یہ چیز جو ہے تو قرآن میں جہاں بھی ناسخ منسوخ ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس میں کسی کا اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی ایک آیت قرآن کی دوسری آیت سے منسوخ ہو گئی، نسخ القرآن بالقرآن، قرآن میں آیا ہوا ایک حکم قرآن ہی میں آئے ہوئے دوسرے حکم سے اسے منسوخ کیا گیا، اس میں اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں، اجماع ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے، مسئلے میں اتفاق، اجماع ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں ایک ہی درجے کے ہیں، ہر ایک کے لحاظ سے کوئی اس میں فرق نہیں کر سکتا۔ قرآن ہی میں ایک حکم ہے، دوسرا حکم قرآن ہی میں آیا ہے، تو جو پہلی قسم ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی بھی عالم کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو قرآن کی دوسری آیت سے یا قرآن ہی کی کسی دوسری آیت سے منسوخ کر دیا گیا، قرآن میں آئے ہوئے ایک حکم کو قرآن ہی کے دو آیت میں آئے ہوئے دوسرے حکم سے اسے منسوخ کر دیا گیا، اس کے بارے میں کوئی اختلاف کسی کا نہیں ہو سکتا، دونوں ایک ہی درجے میں۔ لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے نسخ القرآن بالسنت،
قرآن کو حدیث سے منسوخ کرنا، قرآن کی آیت میں ایک حکم ہے لیکن حدیث میں ایک حکم آیا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے، تو کیا یہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ بولیے، یہاں مسئلہ ہو سکتا ہے تھوڑا، کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ قرآن اور حدیث کو ایک درجے میں نہیں مانتے۔ تو ناسخ اور منسوخ، یعنی جو ناسخ ہے جس کو تھوڑا پاورفل ہونا چاہیے نا، پہلے سے ایک چیز موجود ہے، دوسرے کو وہاں آنا ہے، تو اس کو ڈھکیلنے کے لیے، اس کی جگہ لینے کے لیے تھوڑا پاورفل ہونا چاہیے۔ اب یہ سنت حدیث قرآن کے مقابلے میں جو یہ کہتے ہیں کہ اتنی پاورفل یا اتنی قوت اس کے اندر نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ قرآن کو حدیث کیسے منسوخ کر سکتی ہے؟ تو بعض لوگ اس قسم کے قائل نہیں۔ کون سی قسم؟ قرآن کو سنت سے منسوخ، نسخ القرآن بالسنہ، یعنی قرآن منسوخ ہے اور ناسخ کیا ہے؟ سنت ہے۔ نسخ کا حکم کہاں آیا ہوا ہے؟ حدیث میں آیا ہوا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے لیکن اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، اور یہ نسخ کا حکم بھی کہاں آیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے، قرآن میں نہیں آیا ہے۔ تو کیا ہم اس کو مانیں گے؟ اس کو ناسخ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ لوگوں نے کھڑا کر رکھا ہے۔ پھر اس میں بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، اس کی سنت کی دو قسمیں کر کے، ایک سنت متواترہ اور دوسرے سنت غیر متواترہ، احاد، جسے پہلے آپ جو ہے علوم حدیث کی بحثوں میں یہ چیزیں گزر چکی ہیں ہم کو۔ تو اس میں سے بعض اہل علم کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، اگر سنت بھی سنت متواترہ ہے تو اس سے قرآن کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں آئے ہوئے کسی حکم کو منسوخ کر سکتے ہیں سنت سے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ سنت کیا ہونی چاہیے؟ سنت متواترہ ہونی چاہیے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ چاہے سنت کوئی بھی ہو، کسی بھی حال میں سنت سے قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتے، چاہے متواترہ ہو چاہے غیر متواترہ ہو۔ اور جمہور اہل علم کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن کو سنت سے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کا حکم سنت سے ثابت، یعنی حدیث سے ثابت اگر کوئی ناسخ حکم ہے تو ہم یہ مانیں گے کہ قرآن کی یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی ناسخ یہ حدیث ہے، چاہے وہ حدیث متواتر ہو چاہے اخبار احاد میں سے ہو، یعنی خبر واحد جسے اصطلاح میں کہہ لیتے ہیں، جو پہلے علوم حدیث میں باتیں آپ کے سامنے آئی تھی، چاہے اسے خبر واحد کہا جائے یا خبر متواتر کہا جائے، دونوں صورتوں میں قرآن کے کسی بھی حکم کو حدیث سے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک علمی مسئلہ ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہی صحیح رائے ہے۔ قرآن اور حدیث کے بارے میں جو صحیح تصور ہے وہ پہلے ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، تو یہ پریشانیاں، یہ سب چیز مصیبتیں نہیں آتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ قرآن بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اور وحی ہونے میں دونوں ایک ہی درجے میں، الگ الگ درجہ نہیں ہے دونوں کا کہ قرآن کا درجہ الگ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لحاظ سے قرآن کا درجہ بہت اونچا ہے، اس درجے پہ دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں آ سکتی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ہم یہاں بحث کس سے کہہ رہے ہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے، وہ حکم چاہے قرآن میں ہو، وہ حکم چاہے حدیث میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، تو اس حکم کے پہنچنے کے لحاظ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس حکم کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں حکم کیسے آیا ہے؟ وحی سے آیا ہے، دونوں وحی سے ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس آیت کی روشنی میں بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اب اس کے لحاظ سے آپ سوچیں گے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو فرق کہاں کرنا ہے کہ یہ بات ثابت ہے یا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے، یہاں فرق کیجئے، یہاں ہے پورا فرق۔
ایک چیز ثابت نہیں ہے تو وحی ہی نہیں ہے سرے سے، اس لیے وہ قرآن چھوڑیے، وہ حدیث ہی میں کوئی بات آئی ہوئی ہو تو ضعیف حدیث اس کے لیے ناسخ نہیں بن سکتی۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ اس لیے کہ وہ ثابت نہیں ہے۔ ثابت ہونے نہ ہونے کی بات تو کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن اگر حدیث ثابت ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حدیث ثابت ہے اور صحیح ہے، تو پھر اس کے بعد قرآن میں یہ حکم آیا ہے، حدیث میں یہ حکم آیا ہے، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دونوں وحی ہیں اور وحی کے لحاظ سے دونوں میں فرق نہیں۔ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہدایت، نازل کیے گئے حکم کے لحاظ سے دونوں میں فرق نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے قرآن کی کوئی بھی آیت، حدیث جو کہ ثابت ہے، اس سے منسوخ اسے مانا جا سکتا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی منسوخ ہے اور اس کے لیے ناسخ یہ حدیث ہے، یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ تھا نسخ القرآن بالسنہ کا، انشاءاللہ آگے چل کر کے باتیں اور بھی اس کے بارے میں آئیں گے۔ اب اس کے بعد ہے نسخ السنت بالقرآن۔ حدیث میں کوئی بات آئی تھی لیکن قرآن سے اسے منسوخ کر دیا گیا۔ ایک حکم حدیث میں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے، لیکن اس حکم کو کس سے منسوخ کیا گیا ہے؟ قرآن سے۔ یعنی منسوخ جو حکم ہے وہ حدیث میں ہے، ناسخ جو حکم ہے وہ قرآن میں ہے، جو بعد میں حکم آیا ہے وہ قرآن میں ہے۔ اس کے بارے میں کیا رائے آپ لوگوں کی؟ بولیے۔ ہاں مانیں گے؟ ہاں اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ سنت کو منسوخ ماننا ہے اور قرآن کو ناسخ ماننا ہے، تو قرآن کا حکم جو بھی باقی ہے اور جو حکم نہیں ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اب قرآن تو اونچے درجے کا نا، جو بھی دونوں میں فرق کرتے ہیں وہ یہ تو مانتے ہیں قرآن کیا ہے؟ اونچے درجے کا ہے، اور ناسخ جب اونچے درجے کا ہو تو اس کو ماننا ہی چاہیے۔ لیکن اس میں بھی اختلاف کر رکھا ہے، اس میں بھی اختلاف کر رکھا ہے، جیسے جو ہے کر رہے اس میں بھی اتفاق نہیں ہے۔ پہلے والے میں اتفاق ہے، بقیہ دو جو مسئلے ہیں اس میں اتفاق نہیں ہے۔ میں اس کی کچھ مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں، کیونکہ جب ہم ناسخ منسوخ کی مثالیں قرآن میں پیش کریں گے تو اس کی مثال نہیں آئے گی، اس میں وہ مثالیں سب آئیں گی جس میں یہ آیت ناسخ منسوخ ہے، اس کے لیے ناسخ یہ آیت ہے، یا یہ آیت منسوخ ہے اس کے لیے ناسخ یہ حدیث ہے۔ وہ باتیں تو آئیں گی جو پہلے دو قسموں میں ہیں، لیکن اس کی باتیں اس میں نہیں آئیں گی۔ میں آپ کو چند مثالوں سے یہ سمجھا رہا ہوں کہ بات حدیث میں تھی اور قرآن کی آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ کدھر رک کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ 16 یا 17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر کے، اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مکے میں تھے تو یہ پریشانی نہیں تھی، اس لیے کہ مکے میں آپ کعبے کے پاس ایسی جگہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے جہاں کعبہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو۔ مکے میں یہ ممکن تھا، دونوں قبلہ سامنے ہو، لیکن مدینے میں یہ ممکن نہیں رہا کیونکہ دونوں دو حصے میں پڑھتے ہیں، ادھر کریں گے تو ادھر نہیں ہوگا، ادھر کریں گے چہرہ تو ادھر نہیں ہوگا۔ تو وہاں آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کی بڑی خواہش یہ تھی کہ آپ کا قبلہ کیا بنا دیا جائے؟ بیت اللہ الحرام، خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے، یہ آپ کی خواہش تھی۔ اور یہ حکم آیا قرآن میں، سورہ بقرہ میں، جو دوسرا پارہ پڑھتے ہیں، سیقول الصفاء من الناس، یہاں سے جو بیان کیا گیا کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آتا ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جو ہے مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر دیجئے۔ یہ حکم قرآن میں آیا، لیکن قرآن میں کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آپ چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ظاہر سی بات ہے آپ کا جو عمل ہے وہ شریعت ہے۔ تو یہ حدیث میں چیز پائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا قرآن کی اس آیت سے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وجوہکم شطرہ، جہاں کہیں بھی رہو جب نماز پڑھنی ہے تو اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کرو، اپنے چہرے کو بیت اللہ الحرام کی طرف کرو۔ تو سنت کو قرآن سے منسوخ کیا گیا۔ ایک دوسرا مسئلہ جو متفق علیہ نہیں ہے لیکن بعض اہل علم اس کے قائل ہے کہ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا رکھنا۔ عاشورہ کا روزہ، یہ بعض اہل علم کی رائے ہے، ویسے میں نے آپ سے کہا یہ کوئی متفق علیہ فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن بعض اہل علم اس کے قائل ہیں کہ وہ فرض تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ روزہ آپ نے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ یہ تو حدیث میں ہے کہ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، لیکن جب رمضان کے مہینے کا روزہ فرض کر دیا گیا تو یہ اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، ختم کر دی گئی ہے فرضیت۔ تو رمضان کے مہینے کے روزے کی فرضیت کہاں آئی ہے؟ قرآن میں آئی ہے۔ عاشورہ کے روزے کے بارے میں جو لوگ بھی اس کے فرض ہونے کے قائل ہیں، یہ بیان آیا ہوا ہے حدیث کے اندر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، لیکن یہ بات بہرحال متفق علیہ نہیں ہے۔ یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں نسخ کی قسموں کے بارے میں۔ بقیہ جو پہلی اور دوسری قسم میں انشاءاللہ جب تفصیل آئے گی کون کون سی آیتیں منسوخ ہیں، وہ پوری فہرست ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ موجود ہے، وہ کن کن آیتوں کے بارے میں، وہ بھی ہر آیت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، وہ بھی متفق علیہ نہیں ہوتی ہیں چیزیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ منسوخ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں یہ منسوخ نہیں ہے۔ وہ پوری تفصیل قرآن کی ان آیتوں کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ علوم قرآن کا یہ ایک حصہ ہے یہ، اسی لیے ان آیتوں کے بارے میں جاننا، جب ہم قرآن کے بارے میں سیکھتے ہیں تو ان آیتوں کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے جن آیتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ منسوخ ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے وہ آیتیں آئیں گی۔ اس سے پہلے پھر قرآن کو جو قرآن سے منسوخ کرنے کے لیے بات کہی گئی ہے کہ نسخ القرآن بالقرآن یا نسخ القرآن بالسنت، اس کا جو معاملہ جو ہے کہا گیا ہے، اس میں تھوڑی اس کی بھی قسمیں ہیں الگ سے، جو قرآن کے خاص طریقے سے قرآن کے بارے میں اس کو جو ہے ذہن میں رکھیں۔ پہلی والی جو ہے قسم نسخ القرآن بالقرآن، اس کی تفصیل جو تھوڑی سی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں قسموں کے بارے میں۔ پھر اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہ والی قسم اس کے بارے میں کی تفصیل تھوڑی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ قرآن میں ہم کو اسی کے بارے میں، علوم قرآن میں اسی کے بارے میں تفصیل جاننا ہے، اور یہ ایک ایسی تفصیل ہے کہ بعض لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، اور لیکن صحیح عقیدے کے لوگ بہرحال اس کی تفصیل کو مانتے ہیں۔ اسی کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں نسخ التلاوتی، مصدر ہی استعمال کریں عربی میں۔ ایک قسم اس کی یہ ہے نسخ القرآن بالقرآن کی کہ تلاوت منسوخ کر دی گئی ہے لیکن حکم ابھی باقی ہے۔ قرآن میں جو بھی نسخ ہے، تلاوت منسوخ کر دی گئی ہے، حکم ابھی وہ باقی ہے۔ حکم نہیں منسوخ کیا گیا بلکہ صرف قرآن کی وہ آیت تلاوت اس کی منسوخ کر دی گئی ہے۔ ایسی آیتیں جو منسوخ ہو گئی ہیں، تلاوت کے لحاظ سے منسوخ ہو گئی ہیں، وہ آیتیں قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہیں، کیونکہ اب ان کی تلاوت نہیں کرنی۔ یہ آیت آپ کو ابھی قرآن میں نہیں ملے گی، لیکن اس کا حکم باقی ہے۔
اسی لیے وہ آیت لکھی جاتی ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے وہ آیت، لیکن قرآن جو مصحف کی شکل میں ہے اس میں وہ آیت نہیں رہے گی۔ کیوں نہیں رہے گی؟ کہ یہ مصحف تلاوت کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اور اس کی تلاوت اب نہیں رہ گئی، اب اس کی تلاوت نہیں کرنی ہے۔ تلاوت کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے ہر حرف پر 10 نیکی، اور معاملہ اب اس کا نہیں رہا، اسی لیے اس کو قرآن میں لکھا نہیں جاتا۔ ذرا اس کو غور سے جو ہے یہ کر لیجئے گا، کیونکہ یہ جو قسمیں ہیں قرآن میں نسخ کے تعلق سے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ بعض آیتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت منسوخ کر دی گئی ہے، حکم ابھی باقی۔ تلاوت منسوخ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب وہ قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہے، جو قرآن ہمارے پاس جو مصحف ہے اس میں نہیں لکھا گیا، کیونکہ صرف وہی آیتیں لکھی گئی ہیں، اس میں جو تلاوت کی ہیں تلاوت ہی منسوخ کر دی گئی، اب اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی، تو وہ چیز قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن ابھی بھی وہ حکم باقی ہے۔ یہ حکم ہم کو کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ حدیث کے ذریعے سے۔ حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ آیت بھی قرآن میں تھی، لیکن اس آیت کو منسوخ، اس کی تلاوت، منسوخ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی ہے۔ اب وہ قرآن میں وہ آیت آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کا حکم ابھی بھی شریعت میں باقی ہے۔ اس کی مثال ہے، اس کی مثال کی ضرورت ہے آپ کو، تو اس کی مثال ہے رجم والی آیت۔ رجم والی آیت، وہ آیت ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا۔ فرجموہما الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ۔ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، صحابہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن میں نازل کی گئی تھی، بعد میں اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، اور اسی لیے یہ آیت مصحف میں لکھی نہیں گئی ہے۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا، شیخ یعنی مرد، اس کو بولتے ہیں شادی شدہ، ویسے بوڑھے کے معنی میں ہوتا ہے شادی شدہ، والشیخۃ عورت جو کہ شادی شدہ ہے، اذا زنیا جب دونوں زنا کر لیں، فرجموہما تو ان کو رجم کرو، اسی کو کہا تھا آیت الرجم، ان کو پتھر مار کر کے ہلاک کرو۔ فرجموہما البتہ یقینی طور پر، نکالا من اللہ اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے ان کے لیے، واللہ عزیز حکیم اللہ تعالی عزیز ہے، حکیم ہے، غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ قرآن میں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، سورہ نور میں ابھی موجود ہے، اس میں صرف کوڑے مارنے کا ہے، اور اس آیت میں کس کا بیان ہے؟ رجم کا بیان ہے۔ یہ بھی موجود تھی، یہ بھی آیت موجود تھی، قرآن میں اس کا بھی حکم موجود تھا۔ رجم کا جو لوگ انکار کرتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں اس کا بیان نہیں ہے، لیکن یہ آیت ہے اور اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی ہے، لیکن حکم ابھی باقی ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے نسخ التلاوت والحکم باقن یا وبقاء الحکم، تلاوت تو منسوخ کر دی گئی لیکن حکم ابھی باقی ہے، حکم ختم نہیں کیا گیا یہ۔ اور یہ چیز ہم کو کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ حدیث سے، کیونکہ وہ قرآن میں ہے ہی نہیں، تو قرآن سے تو آپ کو نہیں معلوم ہوگا، یہ چیز حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت تھی اور اس آیت کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، یعنی اب وہ تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تلاوت ختم کر دی گئی، تلاوت نہیں کرنی ہے، اس لیے اس کو مصحف میں لکھا بھی نہیں گیا ہے، کیونکہ تلاوت نہیں کرنی ہے۔
اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ دوسری قسم ہے اس کے اپوزٹ، نسخ الحکم و بقاء التلاوت۔ حکم منسوخ کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تلاوت کی جاتی ہے اس آیت کی۔ قرآن میں مصحف میں وہ آیت موجود ہے لیکن آیت کیا ہے؟ حکم کے لحاظ سے منسوخ ہو گئی۔ اور یہی قرآن کی آیتیں کون کون سی منسوخ ہیں ان کے بارے میں جو ہے لیکن ابھی بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ وہ ساری آیتیں جو قرآن میں ہیں اور منسوخ ہیں وہ سب اس کی مثال ہے۔ یہی ہے جو قرآن میں منسوخ کی بات کہی جاتی ہے اور اس کی تفصیل ہی آپ کے سامنے آئے گی کہ کون کون سی آیتیں قرآن کی منسوخ ہیں، باقاعدہ جو ہے لکھ کر کے وہ فہرست۔ لیکن تلاوت باقی ہے، جب قرآن میں لکھا گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت باقی ہے، اس کی تلاوت جو ہے کی جاتی ہے۔ یہی زیادہ ہیں، اسی کی مثالیں زیادہ ہیں اور یہی قرآن میں منسوخ جو ہے زیادہ ہیں۔ جو حکم منسوخ ہو گیا تلاوت باقی ہے۔ تیسری قسم ہوتی ہے اس کی، تین قسموں میں سے کہ دونوں ختم ہو جائے، یعنی نسخ الحکم والتلاوت۔ حکم بھی منسوخ ہو گیا اور تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں اب یہ آیت لکھی ہوئی بھی نہیں ہے اور وہ حکم بھی منسوخ ہو چکا ہے، لیکن حدیث میں اس کا بیان آتا ہے کہ یہ حکم قرآن میں تھا، اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ چیز ہم کو حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ وہ آیت بھی منسوخ ہو گئی، اس لیے مصحف میں وہ آیت بھی نہیں ہے، تلاوت کے لحاظ سے بھی منسوخ ہو گئی، حکم کے لحاظ سے بھی منسوخ ہو گئی۔ اس کی ایک مثال ہے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی گئی حکم، اس میں سے 10 رضعات یہ تھیں، لیکن ان کو منسوخ کر دیا گیا 5 رضعات سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس کو قرآن میں پڑھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آیت پڑھی جاتی تھی، لیکن بعد میں چونکہ تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور حکم بھی منسوخ ہو گیا، اس لیے قرآن میں اس کو لکھا نہیں گیا۔ یہ کس کا بیان ہے؟ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور وہ بھی حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ راوی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ کس مسئلے میں ہے؟ 10 رضعات اور 5 رضعات کی۔ رضعات کا مسئلہ آپ جانتے ہوں گے کہ رضعات، جو بچہ چھاتی سے دودھ پیتا ہے تو کتنی مرتبہ دودھ پینے سے رضعات ثابت ہوتی ہے، ایک مسئلہ آتا ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے۔ کتنی مرتبہ دودھ پیے گا تو مانا جائے گا کہ یہ اس کی رضائی ماں ہو گئی، دودھ پلانے والی ماں ہو گئی، اور جو بھی اس کے رشتے میں دودھ پلانے والی، دودھ جو ہے شریک بہن یا بھائی، جو بھی رشتے اس سے بنتے ہیں حرمت کی، جس کی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ وہ حرام ہے، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، دودھ شریک کا مسئلہ۔ کسی نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے، اپنی ماں کے علاوہ کسی اور نے دودھ پلایا، ماں دودھ پلائے تو ماں تو ویسے بھی ماں ہے، وہ تو حرام ہے اس سے نکاح کرنا، لیکن جس عورت نے دودھ پلایا ہے تو کتنی مرتبہ دودھ پینے سے بچے کے وہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، یہ ایک مسئلہ آتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ 10 مرتبہ دودھ پیے گا، 10 رضعات، یہ حکم قرآن میں موجود تھا، اس کی تلاوت ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ 10 مرتبہ پیے گا تب جا کر کے وہ یہ حکم ثابت ہوگا، وہ اس کی جو ہے ماں کہلائے گی، دودھ پلانے والی ماں،
اور جو بھی اس عورت کے بیٹے ہوں گے جی، اس عورت کے جو بھی بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گے، وہ سب کی سب اس کے دودھ شریک بھائی بہن کہلائیں گے۔ جو بھی اس سے دودھ پیے ہوئے ہوں گے وہ دودھ شریک بھائی بہن کہلائیں گے۔ یہ رشتے جو ہے پھر محترم رشتوں میں سے آ جاتے ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں، یہ بات کتنے میں ثابت مانی جائے گی؟ 10 رضاعت میں ثابت مانی جائے گی۔ لیکن پھر اس کو منسوخ بھی کر دیا گیا 5 رضاعت سے، یعنی 5 مرتبہ پی لے تو کافی ہے۔ یہ باتیں قرآن میں تھی، یہ بیان اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن چونکہ تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، حکم بھی منسوخ ہو گیا، تو اب وہ چیز قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک دوسری قسم ہے، اور پہلی والی اور یہ تیسری قسم، یہ دونوں آپ کے سامنے نہیں آئیں گی۔ صرف دوسری حکم قرآن میں آیت موجود ہے اور وہ منسوخ ہے، اسی کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ یہ بقیہ 2 قسمیں ہم نے علم کے لحاظ سے آپ کو سامنے پیش کیا، کیونکہ چونکہ ابھی مصحف میں وہ لکھے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے وہ مسئلہ ہی نہیں آتا ہے، وہ پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ ابھی صرف وہ آیتیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، مصحف میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ منسوخ ہیں، اس کا حکم منسوخ ہے، یہ علم آپ کو آنا ہے۔ تو کون کون سی آیتیں ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئندہ درس میں رکھی جائے گی کہ قرآن کی کون سی آیت ناسخ اور کون سی آیت منسوخ ہے، کس آیت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ منسوخ ہے اور اس کی ناسخ آیت کیا ہے، وہ پوری فہرست تفصیل۔ اور یہ دوسری قسم کی مثال ہوگی، کثرت سے وہ مثال آپ کے سامنے آئے گی۔ قرآن کو قرآن سے منسوخ کرنا، جو ہم نے شروع میں لکھا تھا آپ کو، ان کی مثالیں کثرت سے جو قرآن میں موجود ہیں، چاہے جتنی بھی آیتیں ہیں، وہ آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ، اور وہ تفصیل بھی بیان کروں گا کہ کون لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ناسخ اور منسوخ میں سے ہے، اور اس کے بھی لوگ قائل ہیں کہ نہیں، ان کو ناسخ منسوخ نہیں کہا جائے گا۔ اہل علم میں اگر کہیں اختلاف ہوگا تو اس اختلاف کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ، وہی تفصیل اب آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ علم کے لحاظ سے یہ قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ ان قسموں میں زیادہ جو ہمارے لیے اہم ہے وہ کیا ہے؟ ابھی حکم منسوخ ہو گیا، تلاوت باقی ہے، یعنی مصحف میں وہ آیت لکھی ہوئی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ ان آیتوں کو جاننا یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے یہ بات آئے گی۔ اب تھوڑی دیر ہم آپ کو موقع دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں